ارے کوکو بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ماما پتہ نہیں کب آئیں گی، ماما تو بھوجن لینے گئی۔ ارے فکر نہ کرو، ماما ابھی آ جائیں گی، تم دھیرج رکھو۔ ماما کو بارش کی وجہ سے کہیں رکنا پڑ گیا ہے، اس وجہ سے۔ ایسے ہی کوکو اپنی بہن ڈولی کو سمجھاتا ہے۔ کوکو بڑا اور بدھیمان تھا۔ چلو میری بہن، ہم اس فٹ بال سے کھیلتے ہیں۔ پھر دونوں بچے فٹ بال سے کھیلنے لگتے ہیں۔ کچھ سمے گزرتا ہے، ماں چڑیا بھوجن لے کر گھر آ جاتی ہے۔ بچے ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارے میرے بچوں، آپ بہت بدھیمان اور سمجھدار ہو، میں آپ کے لیے بھوجن لے کر آئی ہوں، آپ یہ بھوجن کر لیں۔ ماما آپ نے بہت دیر کر دی، آپ کو بہت دیر ہوگی، میں بہت پریشان تھی کہ ماما میری کہاں ہے۔ ارے میرے بچوں، میں نے کہاں جانا ہے، میں بھوجن لے کر آئی ہوں۔ پھر دونوں بچے بھوجن کرتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، دونوں بچے سو جاتے ہیں۔ ماما چڑیا پیار بھری ممتا سے اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے میں تو اپنے بچوں کو اڑنا سکھاؤں گی، کیونکہ ان کے لیے اڑنا بہت ضروری ہے۔ صبح کا سورج نکل آتا ہے، آسمان صاف ہو جاتا ہے، کہیں بھی کوئی بادل نہ تھا۔ سب پکشی اپنے اپنے کاموں کو جنگل سے باہر چلے جاتے ہیں، کچھ بھوجن کی تلاش میں، کچھ چیزیں لینے۔ ماما چڑیا ارے بچوں اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ میرے بچوں، اٹھ جاؤ جلدی سے۔ ماں چڑیا ایسے اپنے بچوں کو آواز لگاتی ہے۔ ماں کی آواز سن کر دونوں بچے اٹھتے ہیں اور بھوجن کرتے ہیں۔ گھر کے باہر ماں چڑیا اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتی ہے، دونوں بچے اڑتے ہیں۔ ارے میرے بچوں کو تو اڑنا آ گیا ہے۔ ارے یہ تو شکاری چیل کی آواز ہے، بچوں گھر جلدی آؤ، شکاری چیل آ گئی ہے، میرے بچوں جلدی گھر آؤ۔ دونوں اپنی ماں کی آواز سن کر گھر آ جاتے ہیں۔ ایک ظالم چیل روزانہ جنگل میں آیا کرتی تھی، جو چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی۔ تمام پکشی اس سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھی۔ ماما وہ چیل تو ہمیں کھا ہی جاتی، ماما اگر آپ آواز نہ لگاتی، ماما وہ چیل بہت بڑی ہے۔ ماں بہت پریشان ہوتی ہے، پر اپنے بچوں کی بات سن کر ہنسنے لگتی ہے۔ ارے پیارے بچوں، کوئی بھی چیز طاقتور نہیں ہوتی، ہمیں اپنی صحیح بدھی کا استعمال کرنا چاہیے، اور طاقتور چیز کو بھی ہم اپنی بدھی سے ہرا سکتے ہیں۔ ماما اس چیل کو ہم کیسے ہرائیں گے، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ میری بیچری، وقت آنے دو، وقت آنے پر سب آپ کے سامنے آ جائے گا، بس وقت کا انتظار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ماں چڑیا یہ کہہ کر بھوجن کی تلاش میں چلی جاتی ہے، اور راستے میں بلبل بیٹھی تھی اور ساتھ گوری کوی بلبل رو رہی تھی۔ رانو چڑیا آ کر کہتی ہے، ارے بلبل بہن کیا ہوا ہے آپ کو؟ چڑیا ہائے میں مر گئی، کیا ہو گیا چڑیا، تجھے نہیں پتا؟ ہائے بلبل کے معصوم بچوں کو چیل کھا گئی۔ ارے یہ تو بہت زیادہ ظلم ہوا، ہائے میں مر گئی، ہائے کالو میں مر گئی، یہ کھڑکی جلدی سے ٹھیک کروا لو، نہیں تو چیل کسی دن مجھے ہی کھا جائے گی۔ میں تجھے روز بولتی ہوں اس کھڑکی کو ٹھیک کروا لو، نہیں تو وہ اگلا شکار ہم ہی چیل کا بنے گی۔ ہائے میں مر گئی کالو، آج ہی جاؤ کسی کسان کو لے کر آؤ۔ چڑیا کھلے میدانوں میں اپنے لیے بھوجن اور اپنے بچوں کے لیے لینے جاتی ہے۔ وہ ظالم چیل دوبارہ سے جنگل میں آتی ہے، رانو چڑیا کے گھر پر دستک دیتی ہے۔ ایک سوراخ سے کوکو دیکھتا ہے گھر کے باہر، اور آگے چیل تھی۔ پیارے بچوں دروازہ کھولو، میں آپ کی ماں۔ ارے بہن باہر چیل آئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ کوکو بھائی اب ہم کیا کریں، وہ چیل ہمیں کھا جائیں گی کوکو بھائی۔ ارے ڈولی فکر نہ کرو، ہمیں ہمت سے اور صبر سے کام لینا ہے، جو ماما نے ہمیں بتایا ہے۔ چیل دروازہ کھڑکاتی ہے دوسری بار، اور پیارے بچوں دروازہ کھولو، میں آپ کی ماں۔ کوکو اپنے گھر سے کچن سے لال مرچوں کا ڈبہ اٹھاتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے، اور آگے چیل کی آنکھوں میں لال مرچیں پھینکتے ہیں۔ ہائے میں مر گئی، ہائے میری آنکھیں، ہائے میں مر گئی، تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گی چھوٹے چڑیا کے بچے، اپنی خیر منا، میں پھر لوٹ کر آؤں گی، میں تجھے زندہ کھا جاؤں گی۔
چیل ایسے اچھلتی ہے، لال مرچیں آنکھوں میں ڈلتی ہیں اور اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ چڑیا اپنے گھر لوٹ کر آتی ہے۔ ہے میرے بچوں، شکر ہے اوپر والے کا کہ تم دونوں سرکشت ہو۔ میں تو مر ہی گئی جب میں نے سنا کہ میرے گھر کے اوپر چیل نے حملہ کیا۔ ماما، بائی کی بدھی سے ہم بچ گئے۔ ماما، بائی بہت بدھیمان ہے۔ بالکل، مجھے اپنے بچوں کو بہت فخر ہے۔ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے۔ اگلے روز تمام پکشی اکٹھے ہوتے ہیں۔ ارے ہمیں اس چیل کو سبق سکھانا پڑے گا، نہیں تو یہ ہمارے بچوں کو مار کر کھا جائیں گی۔ ہم اتنے سارے ہیں اور وہ ایک ہے، ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی چیل آئی، چڑگا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم سامنا کریں گے۔ سارے پکشی ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ چیل شکاری جنگل میں آتی ہے اور آواز لگاتی ہے۔ سارے پکشی، مجھے چھوڑ دو پکشیوں، مجھے چھوڑ دو، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے ہمارے معصوم بچوں کو کھایا ہے، اے ظالم چیل، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے چھوڑ دو پکشیوں، میں مر جاؤں گی۔ چیل ایسے اوہار لگاتی ہے اپنی جان کے لیے، پر پکشیوں کو بہت زیادہ غصہ تھا۔ کئی مہینوں سے ان کے بچے چیل کھا رہی تھی۔ بہت زیادہ مار پڑنے پر چیل مر جاتی ہے۔ ایسے ہی انہوں نے اپنی بدھی اور ہمت کے کارن اس ظالم چیل سے اپنی جان چھڑا لی اور اپنے بچوں کو سرکشت کر لیا۔ ہمیں ہمیشہ ہمت، صبر اور اچھی بدھی کا اپیوگ کرنا چاہیے۔